الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کا احسان، اس کا فضل، اس کے کرم کہ ہم سب اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس ناطے ہمارے اوپر اور بڑے احسانات کیے ہیں۔ وہ احسانات میں سے اللہ نے ہمارے زندگی کے بلائی کے لیے، بلے کے لیے اسلوب زندگی جو پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں بڑھا دیتا ہوں، اور اگر ناشکری کرتا ہے تو پھر انکار جو ہے یہ عذاب شدید ہے۔ وہ تحول نعمت ہے، نعمت کے چھن جانے کی بات ہے، کیونکہ اس کو قدر نہیں ہے اس چیز کی۔ جس کی قدر نہیں ہوتی وہ چیز واپس لے لی جاتی۔ دین اسلام فطرت کا دین ہے، انسانوں کے لیے بھی یہ، بلکہ مخلوقات، ساری مخلوقات جو ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتی۔ جو اس کے اندر چیز ہے وہی چیز اس سے ظاہر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت خوبصورت ایک بات بیان فرمائی کہ برتن سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس کے اندر ہو۔ اگر اس برتن کے پانی ہے تو دودھ تو نہیں نکلے گا، پانی ہی نکلے گا نا۔ ہر مخلوق کے اندر میں جو اس کے لیے چیز بنی ہے وہی چیز باہر آئے گی۔ اب کتے کے اندر بھونکنا ہے تو وہ بھونکے گا ہی، وہ کسی بھی نسل کا ہو، اس میں سوائے بھونکنے سے اور کوئی چیز نہیں ہی اس کے اندر سے نکلے گی۔ انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے تخلیق کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس لیے اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کی فطرت کے اوپر نہیں چھوڑا، اس کی فطرت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے علم دینے کے لیے، معلومات دینے کے لیے، اس کی آگہی اور شعور اور اس علم کے اندر کی وزڈم جو ہے وہ اس کے اندر داخل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو مبعوث کیا، نبیوں کو بھیجا، تاکہ اس کو جو ہے وہ اس اللہ کی باتیں بتا سکیں جس میں بندے کی بھلائی ہے، اور وہ ذات مبارکان اپنی باتیں بھی ان کو سنائیں جس میں اللہ کی باتوں کی شرح ہو، اس کے بارے میں آگہی اور شعور ہو۔ وہ حدیث مبارکہ نہ صرف یہاں تک بات ہو بلکہ یزکیہم، ان کے دلوں کا یہ حصہ بنا دیں۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں اس بات کا۔ اتنی ان کے اندر سے غلاظت دور کر کے، اپنی مرضی دور کر کے، ان کے اندر میں اتنی نورانیت، اتنی روشنی، اتنی چیز ڈال دیں کہ وہ بعین ہی اس ہدایت کے مطابق جو ہے ان کے نفوس و قلوب و اذہان جو ہیں وہ بن جائے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے میرے مالک کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نعمت کا شکر ادا کرو، کیونکہ کوئی بندے کے پاس نعمت اگر آئے تو وہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہے، لیکن بندے کی فطرت کی بات میں سنا رہا ہوں۔ بندے کی فطرت یہ ہے، اس کو جو چیز مل جائے وہ کہتا ہے میری۔ اس سے پوچھے بندہ
کہ جب تیرے پاس نہیں تھی تو اس وقت کدھر تھی؟ تجھے کسی نہ کسی ذریعے سے مل گئی ہے، اور اگر تو نے کوئی محنت سے بھی کمائی ہے تو تجھے محنت کرنے کے قابل بھی کسی نے بنایا ہے تو پھر ہے۔ تو وہی انسان تھا جس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، جو جانور سے بھی بدتر زندگی گزارنے والا تھا۔ تجھے اپنے آپ کا ہوش نہیں تھا، اور ہر انسان کے اندر میں پیدا ہوتے یہ ہوش نہیں ہوتا، وہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب سے اس کے اندر میں یہ ساری ہدایت پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس کے پاس نعمت آتی تو فطرت کہتا ہے میری۔ بندے سے پوچھے کہ بندے تیری اپنی جان تیری ہے؟ میں یہ مالک نے بنائی ہے یا تیری میری ہے؟ جب اس کو مالک کی سمجھتا ہے تو شکر ہوگا نا اس جان کا، لیکن جب اس کو اپنی سمجھ رہا ہے تو اپنی تو بنائی نہیں ہے اس نے کچھ۔ اس لیے ہر نعمت اللہ نے اسی بات کو بتایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ تیرے پاس اچھائی پہنچتی ہے رب کہتا ہے یہ میرا انعام ہے، میں تجھے عطا کر دیا کرتا ہوں۔ لیکن جو تیرے اندر سے غلط چیز نکلتی ہے، برائی نکلتی ہے، ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وہ جب تم میری کہی ہوئی چیز کے مطابق نہ ہوتے ہوئے اپنی کے مطابق آتا ہے تو وہ برائی ہوتی ہے، کیونکہ تیرے اندر وہ روشنی اور ہدایت خود سے نہیں ہے، وہ میرا ہی کرم ہے۔ رب فرماتا ہے جو تجھے ذرا سی بات بھی تجھے صحیح طریقے سے کرنی آ جاتی ہے تو وہ میری تیرے پاس عطا کی ہوئی ہوتی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے شکر کے لیے بندے کے، لیکن جب تک اس کو اندر سے تسلیم ہی نہ ہو کہ یہ میری نہیں ہے میرے مالک کی ہے، تو کبھی اس کا شکر گزار ہوگا؟ شکر گزاری کے اندر میں نہ ہونے کی اصل وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ اندر سے اس کی تسلیم اور رضا ہی وہ نہیں بنی ہوتی۔ کتنا اس کے اندر عقل ہو، کتنے علم ہو، یہ اکیلا عقل اور علم جو ہے اس کو اس گہرائی تک نہیں پہنچا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، مدینہ طیبہ کے اندر گلیوں میں، کم و بیش 1500 سال پہلے کی بات۔ آگے دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، دونوں کا لیک سلیک ہوئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو گئے۔ آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ہم رکاب ہو گئے۔ آگے دیکھا تو ایوب انصاری اپنے رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ حدیث مجھے ہلا کے رکھ دیتی ہے ہمیشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ ایک دم آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ، میں کئی دن سے یہ تمنا لے کر گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہوں کہ کبھی آپ ادھر تشریف لائیں تو میں جلدی سے آپ کو دعوت دوں، اور میں نے ایک بکری رکھی ہوئی ہے، میں اس کو ذبح کر کے ایک دم سے جو ہے آپ کے لیے کھانا تیار کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی طرف دیکھا، جی سارا سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تشریف لے گئے اندر، اس نے مہمانوں کو بٹھایا، ان کے لیے پانی اور 2-3 قسم کی کھجوریں سامنے رکھیں، روایت کے مطابق اجازت طلب کی کہ میں جلدی سے کھانا تیار کرتا ہوں۔ وہ اس وقت پانی اور ان کھجوروں سے اپنا شغل فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے جو بھی بندے کے اوپر نعمت آتی ہے نا، بندے کے لیے لازم واجب ہے کہ اس کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ یہ بندے کا حق بھی نہیں کسی چیز کے لیے، نہ بندے کی یہ بات تھی، جو بھی اس کو نعمت ملتی ہے وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اب اللہ پیدا کرنے والا تھا، مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، خالق وہ ہے، وہ پیدا کرتا ہے۔ پانی کے قطرے سے ہی بنایا ہے، پانی کا قطرہ ہر مخلوق کے اندر ہے۔ اگر میرے رب نے مجھے گدھے کے پیٹ میں ڈال کے گدھا بنانا ہوتا تو کیا میں کہہ سکتا تھا نہیں ہو میں نے انسان بننا تھا، یا اللہ تو نے کیا کیا؟ یہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے نا، یہ اس مالک کا احسان ہے نا ہمارے اوپر۔
اللہ اکبر. اسی طرح ہر نعمت جو ہے یہ بندے کی اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ہے. اب اتنی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہر نعمت کا شکر واجب ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ان سے مراد یہ تھی کہ نعمت جو اس جان کو، اس بندے کو الگ سے جو نعمت ملتی ہے اس کی بات ہو رہی. ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، نعمت، وہ کہتے ہیں مجھے کہ میرے پاس کیا ہے، وہ تیرے پاس تیرا اپنا ہونا، اسلام کے اندر ہونا، ایمان والا ہونا، یہ نہیں ہے. لیکن وہ کبھی نہیں خیال آئے گا، ٹھیک ہے نا. وہ تو اپنے آپ کو گن کے مقابلے میں کھڑا ہو کے رب کے کہتا ہے میرا کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر. تو آپ نے بھی فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور یہ جو ہے کھجور، اس کا بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو تو سانس اندر لیتا ہے اور باہر نکالتا ہے اس کا بھی واجب ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر جان نکلی، اوہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کتنے سانس میرے اندر گئے ہیں کتنے باہر گئے. یہ حالت جو ہے، کئی میں سویا ہوتا ہوں، مجھے کیا پتہ کتنے، میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں، میں ویسے بھی ہر حالت کے اندر میں غافل ہوتا ہوں، مجھے تو بالکل خیال نہیں ہوتا. تو میں شکر یہ واجب ہے تو میں تو مارا گیا اللہ کے سامنے. ہم سنتے ہیں یہ کوئی واجب ہے تیرے اوپر، فرض ہے، تو اتنا وہ پورا نہ ہونے کا خطرہ ہو تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ مارے گئے. اس کے اندر تکلیف اتنی آئی، وہ میں تو مارا گیا، پھر مارا گیا، میرے تو اوپر قرض تھا، یہ میں اس کا شکر ادا کرنا قرض تھا، میں تو نہیں کر سکا، نہ میں کر سکتا ہوں. تو روئے، اتنا روئے، بے اختیار روئے. روتے روتے ان کی گگی بند گئی، ایک سانس میں جس طرح بچہ جاتا ہے اس طرح ان کی حالت ہو گئی. روئے جا رہے ہیں، اس حالت کے اندر میں منہ کھلا ہوا ہے اور رونے کی اب منہ کی آواز ہے لیکن اندر سے آواز کچھ نہیں نکل رہی، اور اس طرح رو رہے ہیں. اس رونے کی حالت کے اندر میں لوگوں نے دیکھا کہ کان کے قریب ذرا کرنے سے تو ایک ہی اندر سے آواز محسوس ہو رہی ہے، ہل ہل ہل. آپ نے فرمایا یہ جو تیرے اندر اللہ کا ذکر چل رہا ہے یہ اس کا شکر ہے. اب یہ جو ذکر اس میں چل رہا تھا وہ اس حیات قلبی کے ساتھ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت مبارکہ میں آپ کا مبارک ہاتھ سینے پہ لگا تھا تو ذرہ ذرہ اللہ کو یاد کرنے والا بن گیا تھا. وہ آنکھیں سوتی تھیں لیکن یہ نہیں سوتا تھا، اندر سے یہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا تھا. اس لیے یہ جب ان کا لگا ہوا تھا تو ان کو ہمہ وقت یہ بات تھی کہ وہ ہے جو میرے سامنے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ یرا، وہ ہے جو دیکھ رہا ہے، وہ سامنے ہے. اس لیے کسی بھی طرف ان کا دل اس کی نافرمانی کی طرف مائل ہوتے ہوئے لرز جاتا تھا، اور اس سے وہ بچے ہوئے تھے، محفوظ تھے. اللہ نے اسی لیے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ کی سند عطا فرمائی 14-15 مرتبہ اپنے پاک کلام میں. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل شکر اسی وقت ہے جب اس کے من کے اندر بات اتر چکی ہو، داخل ہو چکا ہو، نعمت کی قدر اس کے اندر آئی ہوئی ہو. جب اندر آئی ہوئی ہوگی قدر کی نعمت تو کبھی نہ شکری کی طرف نہیں جائے گا. نہ شکری ہے کیا؟ اس چیز سے غافل ہو جانا نعمت سے، یہی نہ شکری ہے بڑی. مجھے اتنا ہی غافل ہو جانا کہ میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، ایمان والا ہوں، یہ اس کا احسان ہے. تو اس سے غافل ہو جانا ہی میرے لیے سب سے بڑی ناشکری ہے. اسی لیے سمجھ والے نے کہا جو دم غافل سو دم کافر، ایسا نو مرشد پڑھایا ہو. اللہ اکبر. اب یہ جو شکر کی بات تھی، یہ شکر ہم ہر نعمت کی طرف اگر دیکھیں تو اس کی قدر ہی اس وقت ہوتی ہے جب یہ احساس ہو کہ یہ میرا حق بھی نہیں تھا اور میرے مالک نے احسان کیا ہے میرے اوپر. یہ اب اللہ کی طرف سے ہر نعمت اس کے لیے احسان ہے. اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو. اللہ اکبر. اس لیے اس کے اندر تک صلاحیت کرنا اس نعمت کے احساس کا، وہی اس کو شکر کا کما حق کو ہو پیغام اندر داخل کر سکتا ہے. اب دیکھیں
جس کے اندر یہ احساس ہو جائے یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تجھ نے مجھے اپنا ایمان والا، اپنے پہ ایمان والا، اپنے آپ کو ماننے والا، رب کو ماننے والا تو نے مجھے بنایا ہے۔ اور رب ہے کون؟ جو سب سے زیادہ بندے کی سوچ سے بھی زیادہ بندے کا بھلا کرنے والا، اس کا سب سے زیادہ خیال کرنے والا، یہ جو خود بھی اپنا خیال نہیں کر سکتا اس سے بھی بڑھ کر خیال کرنے والا۔ جب یہ بات اس کے اندر داخل ہو، اس کے اندر کی بات ہو، تو کبھی اپنے رب کا شکوہ کر سکتا ہے؟ یہ تو صرف ایمان میں ہونے کا شکر ہے۔ ہم اپنے آپ پہ ذرا غور فرمائیں، جس کو کتنی بھی نعمتیں ملی ہوں اس دنیا کی زندگی کے مطابق، وہ کبھی مطمئن ہے ان نعمتوں کے اوپر؟ فلاں ہونی چاہیے تھی، مجھے کیا ہے، ککھ بھی نہیں، ہوئے ہائے میرے بھائی۔ یہ جو ہمارے لیے واجب ہے شکر، وہ کدھر گیا؟ اور یہ بات سن کے بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ اندر داخل ہی نہیں ہو رہی، تو سمجھ کے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ بھینس کے آگے بین بجانے کی بات ہے۔ جس کے اندر میں دل کھلا ہی نہیں، کہ اس کے اندر داخلہ ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر نسبت پہنچی نہیں، اس کے اندر تو بات پہنچ ہی نہیں سکتی نا۔ اور جس کے اندر یہ پہنچی بھی ہے، اس کے اندر بھی غفلت جو ہے وہ اس کو اس کے اندر کا حصہ بننے نہیں دیتی، اور یہی اس کو گلے اور شکوے میں ڈالتی، اس کو اطمینان سے باہر رکھتی ہے۔ شکر کی ایک سامنے جو ظاہر ہے شکر کا، وہ ہے اطمینان ہونا۔ اس کی تو حالت اطمینان ہے ہی نہیں۔ جس کو دیکھو وہ پریشانی میں ہے، انج کیوں ہویا ہے؟ صرف اتنا ذرا سوچ لے کہ اگر میرے جو حالات ہیں، میرے جو اعمال ہیں، میری جو کردار ہے، اس کے مطابق کیا میں اس کا مستحق تھا جو میرے رب نے میرے ساتھ بنایا ہے؟ وہ پہلی ہی چیز کہ میں ایمان والا ہوں، انسان ہوں، کیا اس کا بھی مستحق تھا؟ لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب نعمت ایک طرف کرنے کے بعد پوچھا جائے یہ نعمت ہے اور اس کی قدر کے مطابق ذرا مال لے اور یہ لے لے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں اسی مثال کے لیے کہتا ہوں ایمان، کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اس لیے اس کا احسان ہے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیے، اس لیے پیدا ہوتے ہی مجھے ایمان مل گیا ہے نا۔ اب اگر یہ ایمان نہ ہو اور یہ لینے والی بات ہو، تو پورے ملک میں سب سے دنیا میں سب سے طاقتور، سب سے دولت مند، سب سے زیادہ کوئی بھی چیز ہے، اگر فرض کریں کہ جس طرح امریکہ کا صدر ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں کہ یہ مجھے مل جائیں، لیکن ایمان والا نہ ہوں، سودا کرنے کو تیار ہوگا کوئی؟ بھوکا ننگا بھی تیار ہوگا کوئی؟ اس لیے کہ یہ بھی ابھی صرف اوپر سے نہیں ہے بیٹے، یہ اندر سے نہیں ہو نا، تو بندہ چھوٹی سی چیز سے لیے ایمان گوا دیتا ہے اتنی سی نعمتوں لینے کے لیے۔ لیکن اب اس ایمان کو صرف ایک طرف کر کے رکھے، اس انسان کو ایک طرف کر کے رکھے، اور پھر باقی نعمت کو دیکھے کہ اس کا مول لے نہ لے، یا ذرا مول کو لے لے، اس کو بات بنے گی؟ تو قدر کا تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ نعمت جو ہے اپنی قدر کے مطابق سامنے ہو اور اس کو لینی پڑے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ بغیر اس کو کچھ مانگے بغیر، دیے بغیر، کسی بات کے جو نعمت مل گئی اس کا کہاں سے شکر ادا ہوگا اس کو؟ اس لیے یہ احساس کا ہو جانا اس کے اندر اس شکرانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جن کو یہ نعمتیں بہت زیادہ ملی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے انعام، سب سے زیادہ اللہ کے اکرام، سب سے زیادہ اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ اللہ کی برکت، سب سے زیادہ اللہ کا فضل،
یہ اس ذات مقدس کے اندر ہے جو رب نے خود قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صرف اس ذات کے اندر ہی اس کی رحمت نہیں، اتنی رحمت ہے کہ وہ سارے عالموں کے لیے رحمت ہے. وہ فضلاً کبیرہ ہے، وہ سارے لوگوں کا ایمان اس سینے کے اندر ہے، سب لوگوں کے اندر کی تقوی و طہارت اس سینے کے اندر کی روشنی ہے. لیکن اس کو احساس کتنا ہے اپنے رب کے سامنے شکرانے کا. اللہ اکبر اللہ. ڈر اتنا ہے جتنا کسی اور کو نہیں. اور ڈر کس کا تھا؟ تحول نعمت کا. اس لیے وہ دعا جو حضور سکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس نعمت سے جو مجھ سے چھن جائے. اب اللہ کی یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ دے کر کہے نہیں تم انہوں دے دے واپس. اللہ کی یہ شان کے خلاف ہے. رب پاک ذات ہے، وہ کہتا ہے دے جو دی ہے میں نے تو بس اب تو جانا، تیرا کام جانے. حساب کروں گا میں کہ تو اس کے اوپر تو نے اس کا قدر کی تھی یا نہیں قدر کی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنے مرضی بندہ گناہ کر لے، حد نافذ ہو جائے گی اس کے اوپر، لیکن رب یہ نہیں کہتا کہ تجھے ایمان سے باہر نکل گئے. دے جو دی ہے اس نے، پیدا جو کر دی ہے، وہ خود نہیں نکالتا. کہتے دے دی ہے میں نے، اب تو نے اس کی قدر نہیں کی، تو خود نکل گیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو خود نکل گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ ڈر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. حالانکہ اتنی نعمتوں کے بعد تو حضور کو تو یوں ہونا چاہیے اور تھوڑی ایسی تیسی، میں محبوب خدا ہوں، میرے لیے رب نے مغفرت کی ہے، میں جو مرضی کروں، میرے پہ پوچھ نہیں ہو سکتی. وہ باتیں ایسے کرتے نا. اور اللہ نے تو کہہ دیا تھا تیری پوچھ نہیں ہے، تیرے پہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے تیرے پہ. تو ہر چیز تیرے لیے میرے طرف سے اس طرح ہے. بلکہ تو جس کی شہادت دے گا میں وہ قبول کرتا جاؤں گا، تو جس کی بشارت دے گا میں اس کو قبول کرتا جاؤں گا. لیکن اس کے باوجود وہ شکرانے کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ شکرانے کی کیفیت اس لیے تھی کہ اس دل کے اندر میں اللہ پاک نے یہ گھول کے دے دی تھی. قرآن پاک کا پورا نزول اس قلب اطہر کے اندر میں انڈھیلا گیا تھا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے اندر میں یہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قلب اطہر مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سوچ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں غیر کوئی چیز داخل ہی نہ ہو، وہی ہو جو رب چاہ رہا ہے. اور کتنی خوبصورتی سے رب نے بات کی کہ تیرا اس کا تو بولنا بھی اپنا نہیں ہے تو میری وحی کی طرح بولتا ہے. اس کے فعل کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے اون کیا، میرا ہے. کنکریاں نبی پھینک رہا ہے، اللہ کہہ رہا میں نے پھینکی ہیں. یہ تھی وہ شکرانے کے انعام. اللہ یہ شکرانے کے انعام اصحاب کے قلوب و اذہان کے اندر میں نسبت مبارکہ نے داخل کر دیے تھے. اللہ اکبر. اب جتنا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار آپ کے قریب تھا، اتنا ہی وہ برتن آپ کے قریب تھا، تو اس برتن سے ہر چیز اس کے اندر انڈل گئی. پاس بیٹھا ہو لیکن اس کی طرف دل نہ لگا ہو تو کوئی چیز دل میں داخل نہیں ہوتی. جس نے سب سے زیادہ اپنا دل لگا کے رکھا اس کا دل سب سے زیادہ بھر گیا اسے. اللہ اکبر اللہ. آپ نے فرمایا میں نے نہیں چھوڑا جو میرے اس سینہ اقدس میں ہے، جو میں نے نہیں انڈھیلا صدیق کے سینہ اقدس کے اندر. درجہ بدرجہ اسی طرح خلفائے راشدین اور پھر باقی اصحاب، اور اس طرح اپنی اپنی جتنا گڑ ڈالا تھا، جتنی محبت کی تھی، اتنا ہی ان کے اندر مٹھاس اور اتنی چاشنی، اتنا شکر، اتنا اللہ کی معرفت اور پہچان ان کے اندر انڈل گئی. اللہ اکبر. وہ نسبت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ تاکہ اندر وہ نسبت پہنچے، دل تک اترنے والی بات تو بنے. اللہ اکبر. یہ نعمت کی ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، یہی سی نعمت نے ان کو ممتاز ایسا کیا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے
ان لوگوں کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نسبت مبارک حاصل کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں، ایمان کے اظہار میں تھے، بعد میں کتنے ہی لیول کا کیوں نہیں عبادت گزار اللہ کے قرب والا بندہ ہو، ان سب کو جمع کرو، ایک نہیں سب کو جمع کرو، وہ مل کے بھی صحابی کے قلب اطہر کے اندر کے ایمان اور شکر کی کیفیت کے مطابق کوالٹی میں بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے یہ بات ملی کہ اکیلا علم، اکیلی عقل بندے کو باطن کی وہ کیفیت نہیں دے سکتی جو اللہ کے ہاں اس کو مقبول ترین بنا کے رکھ دے۔ وہ اس کی عطا کے ساتھ ہے، اس کی رحمت کے ساتھ ہے، اس کے فضل کے ساتھ ہے، اور اس بندے کا کسب اتنا ہے کہ اس کے من کے اندر خرابی نہ ہو، ادب اور محبت ہو، اور اس کے ساتھ وہ اس کے لیے اخلاص سے جڑا ہوا ہو، تو آٹومیٹیکلی وہ چیز اس کے اندر عطا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں میرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ہمارے یہ ایمان کی کیفیت ہے، اسی طرح ہر زندگی کے چیزوں کے لیے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے لیے آزاد جگہ کا ہونا، یہ وطن کا میسر آنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی ہمیں قدر کیا ہے جو ہم اکثریت ابھی جو ہے ہم یہاں پیدا ہوئے، اکثریت نے ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ نعمت ہمیں ملی کیسے تھی۔ ہمارے جیسی عمروں والے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بڑوں کے سامنے یہ باتیں سنی تھیں، ان کو تھوڑا بہت کچھ احساس ہے کہ کتنے لاکھوں لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، کتنی عصمتیں ختم ہوئی تھیں، کتنی کتنی مصیبتوں کے بعد یہ خطہ میسر آیا تھا ہمیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے میسر آنے کا احساس اس وقت نظریہ بھی بنا کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہم نے بڑے تگ و دو تجھ کو احتشام کے ساتھ جتنے بھی ہم مناتے ہیں خوشی، کبھی یہ نظریہ جو ہے اس کا نعرہ کسی جگہ پہ سنا ہے کسی نے؟ بتائیں نا، بتائیں جی۔ ٹھیکیداری تو بڑی ہے ہمیں ابھی ملک کی، قوم کی اور یہ ساری چیزوں کی، نا بتائیں نا، کوئی کرتا نا، کوئی پوچھنے والا ہے ان سے؟ بڑی یاریاں ہیں ہماری یہ، ہاں کیوں؟ کوئی پوچھے نا بھائی یہ نظریہ تمہارے اوپر، اب یہ حکومت ہے، ساری چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، تو یہ نظریہ کدھر گیا؟ اس لیے کہ وہ احساس، وہ مقصد، جب تک وہ مقصد ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کے اندر کی بات ہی نہیں سمجھ آتی نا۔ جب یہ مقصد ہی ختم ہو جائے کہ شکر کس چیز کا، تو شکر کہاں سے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ اندر ہی چیز بنی ہوئی ہے، ادھر نہیں اتری ہوئی، تو ہر کوئی وہی کرے گا۔ جس طرح میں نے کہا اگر کسی کے اندر میں گہرائی میں بات نہیں پہنچی، انسانیت نہیں آئی اس میں، اور باقی زندہ چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی شادیاں کی طرح ان کا بھی ملاپ ہوتا ہے، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ ان کو تو وضع طریقہ بتایا نکاح کا، دوسرا تیسرا، کھانے پینے میں حلال حرام بتایا، یہ ساری چیزیں بتائیں، انسانیت کا معراج بتائی، یہ ساری چیزیں اس کے لیے بتائیں۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جس کے اندر جو ہیں وہ تو وہی کرے گا نا۔ اب اگر انسان بھی اسی طرح ہے تو یہ بھی وہی کرے گا، جس نے بھونکنا ہے وہ تو بھونکے گا، یہ اس کو کیا پتا کہ یہ کیا تھا؟ ہر بندے کو دیکھو تو اس کو ایک ہی شکوہ ہے، ہمیں اس جگہ پہ کیا ملا ہے؟ اب اس کو یہ احساس ہی کوئی نہیں کہ یہ جگہ کیسے ملی تھی تجھے۔ اتنی سی بات کیوں؟ ہم نے تو وہ دیکھی نہیں نا، ہمارے پاس پتہ ہی نہیں کہ ہمیں یہ کس طرح ملی تھی۔ ہم اس جانوروں کی طرح ہمارے اندر ہے چبلت اندر بڑی ہوئی ہے، مینوں کیوں نہیں لبا، تینوں لبدا کیوں ہوئے؟ کبھی یہ بھی تو سوچ لے کہ تیرا حق تھا، تجھے جو مل گیا ہے یہ بھی تیرے پہ احسان ہے۔ احساس ہے کوئی نہیں؟
حتیٰ کہ جس کو خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی کمی بھی نہیں، وہ کسی وزیر کسی حکمران کے گھر میں بھی ہے، وہ بھی مطمئن نہیں ہے، اس کی بھی کتے کی طرح زبان ہے، فلاں بھی میرے پاس آ جائے، فلاں بھی چیز میرے پاس آ جائے۔ اس میں کون سی انسانیت والی چیز رہ گئی؟ اس لیے کہ اس سے خالی ہے، اندر کی کھیتی اجڑی ہے۔ لیکن اس لیے یہ دین ملک کی ضرورت ہی کیوں تھی؟ لوگ یہاں تک بولتے ہیں اس سے تو نہ ہی ہوتے تو ہم اس طرح تھے، یہ تو اس حالت میں ہوتا تو پتہ چلتا کہ کیا حالت تھی وہ۔ لیکن اس لیے جب خواہشات ہماری پوری ہو رہی ہیں تو ہم نے آزادی کے نام پہ کیا کیا؟ رولے ڈالے، شور ڈالا، ڈول بجائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس آواز پہ دنیا و آخرت کی دو آوازوں پہ لعنت ہوتی ہے، دو آوازوں پہ دنیا و آخرت کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک جب کوئی نعمت اور خوشی کے ساتھ وہ باجے بجائے، میوزک بجائے، یہ حضور کا فرمان ہے، اور دوسرا جب کوئی غمی کا موقع ہو تو نوحے کرے، پٹے، یہ کرے، یہ کیوں ہو گیا؟ ہم اپنے آپ پہ غور کریں ذرا، ہمارے لیے خوشی صرف اسی کا نام تھا؟ شکرانہ تو یہ تھا کہ میں یہ اس بات کے اوپر اللہ کے سامنے جھکتا، یا اللہ تیرا احسان کہ تو نے یہ چیز دی ہمیں، واہ واہ تیرا احسان، تیرا کرم تو نے یہ کام کیا۔ لیکن اس شکرانے میں میں ڈوب کے اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا، ٹھیک، اور مجھے یہ لا الہ الا اللہ کے لیے دیا تھا تو میں یہاں آزادی کے ساتھ اذان دے کے نماز پڑھ سکتا ہوں، جگہ ہے میرے پاس۔ ان ملکوں میں جاؤ جہاں جگہ بھی نہ ہو اور آپ چھپ کے بھی نماز پڑھنا چاہو تو یہ کیا کر رہے؟ نہیں، اس کو لوگوں کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے میرے لیے ہر طرح کی آزادی ہے، تجھے مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تجھے مجھے نماز کے لیے کوئی بات نہیں ہے، تیرے میرے لیے سارے شعائر اسلام پہ عمل کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ تو اس وقت نہ ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ کس طرح کی باتیں ہیں۔ اللہ یہ اور زیادہ اس کے لیے بات ہوتی، تو اور میں نظر آتے کہ ہم نے یہ آزادی کے لیے، اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، ان چیزوں کے لیے یہ اللہ نے ہمیں دھرتی دی تھی۔ لا الہ الا اللہ کے مطابق، لا کا مطلب ہے جس سے رب نے روکا ہے رکا ہوا ہو، الا اللہ کا مطلب ہے کرنے کا جس نے رب نے حکم دیا کرنے کا وہ کر رہا ہو۔ تیری میری زندگی اگر اس طرح ہوتی تو رب یہ نعمت بڑھا نہ دیتا ہمارے لیے، اور بڑھاتا۔ یعنی شکر کرنے سے بھی شکر نہیں ہوتا پتر، شکر ایک احساس کا نام ہے، ایک پوری عمارت کا نام ہے، ایک پوری کیف کا نام ہے، ایک لمس اور احساس ہے جو تیرے میرے من کے اندر کی چیز ہے۔ یہ اگر ادھر ڈیولپ ہوئی ہوتی وہ خوشبو ہے، وہ تیرے میرے سے باہر، تیرے میرے اعمال، تیرے میرے ظاہر کے ساتھ نظر آتی کہ یہ شکرانے میں ہے، ان احکامات کے مطابق عمل میں ہے۔ پھر ہم اسی کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر پٹیں گے، فلانے نے ایسے کیا، یار وہ فلانا ایسے، یہ غدار ہے، وہ فلانا ہے۔ اصل غدار تو میں اور آپ خود ہی ہیں کہ ہم نے جس کام کے لیے کیا اس کا احساس بھی ہمیں نہیں اور اس کے اوپر بھی نہیں کام کر رہے۔ لیکن اس لیے یہ 14 اگست نے ہمیں بہت بڑا پکار دی ہے۔ یہ نعمت جو ہے اللہ کی بہت بڑا انعام جو ہے، اس انعام کی قدر کے لیے ہمیں جھنجھوڑا ہے اس دن کے ایک ایک سیکنڈ نے، ان روحوں نے جوڑا ہے، ان قربانیوں نے جھنجھوڑا ہے، ان عزتوں کی قربانیوں نے جھنجھوڑا ہے کہ کیا اس لیے ہے اور تمہیں اس کا احساس نہیں تو رب چھین لیا کرتا ہے۔ اللہ نے آدھا لے کر بھی ہمیں احساس دلانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے یہ احساس کامل نصیب فرما دے، اس نعمت کی قدر نصیب فرما دے، اس کے اندر میں اللہ کے سامنے ہمیں جھکنے کا اور اس کا شکر ادا کرنے کا
اور اپنے آپ کو جس کام کے لیے یہ بنا تھا اس کام کے اوپر عمل پیرا ہونے کا اللہ پاک ہمیں جو ہے یہ توفیق اور موقع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔